بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ اشفاق ساتھ ستی ہیں. اور کل تو میچ کا آغاز ہو گیا تھا بائی دا وے. ہاں جی، اور ہم جب بیٹھے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے کم سکور پہ ہم روک لیں گے انگلش ٹیم. آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ آپ نے میچ دیکھا؟ اس کے میں اندر نے بال کو سپن کرتے بعد میں ہوئے ساری updates پنڈی ٹیسٹ میں فار اے چینج آپ نے دیکھا بال کو انتہائی لو رہتے ہوئے دیکھا. تو اس وقت کہا جا رہا تھا، جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 رنز بھی وہاں پر اس وکٹ پہ کافی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے 6 وکٹیں ان کی جلدی گر گئی تھیں. اس کے بعد پارٹنرشپ کی اسمتھ نے بہت اچھا کھیلا اینڈ دے اسکور 267. اب ہمارا آپ دیکھیں کہ ہمارے 73 پہ 3 آؤٹ ہو چکے ہیں. کامران غلام دا سینچورین ان دا ادر ٹیسٹ دوسرے اننگز میں نہیں چل سکے تھے، ہی کوڈنٹ پلے ویل. عبداللہ شفیق ایز یوزول نہیں چل پا رہے. تو اب لیٹس سی واٹ ہیپنز. اس وقت شان مسعود موجود ہیں. 3 ہمارے جو پلیئرز ہیں انہوں نے 16 رنز بنائے. تو یہ جو اسکور ہے بڑا لگ رہا ہے کہ ہمیں بھاگ گیا ہمارے کرکٹرز کو. لیکن اب ظاہر ہے ہماری باری ہے تو ہم کہیں ان سے بھی برا نہ پرفارم. یہی اینٹیسپیشن ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گیا ہو. یعنی کہ آپ نے سپن وکٹ بنائی تھی لیکن ٹاس آپ ہار گئے. اب چوتھی اننگز میں بیٹنگ آپ کو کرنا پڑے گی. اچھا، وکٹ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے صدف کہ وہ آہستہ آہستہ مزید سپن فرینڈلی ہوتی جاتی ہے. بال آلریڈی بہت زیادہ لو رہ رہا تھا، لیکن یہاں پر 2 اچھی اننگز کھیلی گئی، ایک ڈکٹ کی جانب سے اور دوسرا اسمتھ کی جانب سے. تو بین اسٹوک کا فیصلہ ٹھیک تھا پھر ایک طرح سے کہ انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. نہیں کوئی بھی کیپٹن ہوتا، ایون ملتان میں اگر چانس ملتا بین اسٹوکس کو پہلے بیٹنگ کرنے کا تو ہی وڈ ہیو بیٹڈ فرسٹ. سو ملتان میں اور یہاں کے کیا فرق ہوا؟ پچ اگر ایک جیسی بنائی گئی، سو واٹ از دا ڈفرنس؟ دا ٹاس از دا ڈفرنس بیکاز اب آپ یہ دیکھیے کہ ساجد نے پھر 6 وکٹیں لی ماشاءاللہ سے. اچھا ساجد، یس، ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس کوئی دے تو یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی دن آپ کا لکی ڈے تھا تو آپ بڑے اچھا پرفارم کر گئے. نہیں، ساجد نے جس طرح دوسرے ٹیسٹ میں کمال دکھایا، 6 وکٹیں، مطلب 1 نہیں 2 نہیں 6 وکٹیں لینا اٹس ناٹ کوئی اسمال چیز نہیں ہے یہ. تو اٹس ویری گڈ. اب دیکھتے ہیں جی اب آگے ہماری کس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اب کون ہے ویسے کریز پر؟ اب جی کریز پہ شان مسعود موجود ہیں اور شان مسعود کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سعود شکیل از آن دا کریز. 2 لیفٹیز ہیں اس وقت کریز پہ. تو لیٹس سی کہ کس طریقے سے میچ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم میچ برابر کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو رنز ہیں وہ ایکول کر دیتے ہیں، تو تب بھی یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اس وکٹ پہ. کیونکہ یہ وکٹ جو ہے وہ اسپنرز فرینڈلی ہے. وہ بھی ظاہر ہے 3 اسپنرز کے ساتھ اترے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتی ہے. لیکن میں جس طرح سے بتا رہا تھا، ڈکٹ کے جو 50 تھی اور جیمی اسمتھ کے جو 89 رنز تھے، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے انگلش ٹیم کے کاز کو. اور وہ یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ جی وکٹ اتنی لو تھی. بھائی وکٹ لو تھی لیکن آپ کے پلیئرز نے پھر بھی کھیلا نا. آپ کے 2 پلیئرز کی جانب سے 50s کی گئیں اور ڈکٹ تو تھوڑا سا تیز کھیلنے کی کوشش نہ ہوتا. انڈیا کا بھی میچ چل رہا ہے، اس میں بھی آلموسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سیم ہی سچویشن ہے. سو وہاں بھی یہی ہے کہ جو ایشین ٹیمیں ہیں وہ ایسی وکٹیں بنا رہے ہیں جو اسپن کریں. اس میں پھر رن تو زیادہ سکور نہیں ہوں گے، لیکن کھیل کا مزہ اس طرح آ رہا ہے. بیٹرز کو کیا مزہ آتا ہے؟ دیکھیں اس میں چکر یہ ہے کہ جب یہی بیٹرز جاتے ہیں مثال کے طور پر انگلینڈ، تو وہاں پر وہ فاسٹ اینڈ باؤنسی اور سیمنگ وکٹس بناتے ہیں. یعنی کہ جہاں پر بال گھومتا ہے، زیادہ بال سوئنگ ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. یہاں پر جو آسٹریلیا میں جائیں تو وہاں پر باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں. تو ہر جگہ کی نیوزی لینڈ کی الگ طرح کی وکٹس ہیں. تو یہ جو خطہ ہے برصغیر پاک و ہند کا، یہاں پر سپن وکٹس ہیں. یعنی کہ جس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، آسٹریلیا از نون فار دا فاسٹ بولرز موسٹلی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نیتھن لائن کی صورت میں ایک اچھے اسپنر ہیں. انگلینڈ از نون فار دیئر فاسٹ بالرز. یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس گریم سوان سے لے کے طرح طرح کے اچھے بالر ان کے لائن اپ میں آتے رہے ہیں اور اب وہ اسپنرز بھی لے کے آ سکتے ہیں. چلیں جی، تو بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اب جو ٹیم کھیل رہی ہے اب کیا ہم آگے دیکھیں پنڈی ٹیسٹ میں. شاہد صاحب، اسپن ہمیں فیور کر رہی تھی. سیکنڈ جو ٹیسٹ میچ تھا ہم نے اس کی بدولت جیتا، لیکن انگلینڈ نے بنائے 267 اور پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پہ 73 بنائے. سو یہ کہاں جاتا آپ میچ دیکھ رہے ہیں جو اسکور بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ٹیمیں حالات کے حساب سے، سامنے والی ٹیم کے اسکور کے حساب سے اپنی پلاننگ کرتی ہیں. پاکستان کو کم از کم 100 رنز کی لیڈ لینی ہوگی، یعنی 370-380 رنز بنانے ہوں گے. اگر انگلینڈ لیڈ لے گیا 50-60 رنز کی تو پاکستان کے لیے بہت ایسا ہو پائے گا شاید بھائی. ویسے آپ یہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے بال پہلی اننگز میں جب انگلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا، لو رہ رہا تھا، اور جس طریقے سے
یو نو باؤنس بھی نہیں تھا اور پیس بھی نہیں تھا اس وکٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر 300 ہو پائیں گے؟ ابھی آلریڈی ہماری وکٹیں جتنی گر چکی ہیں. دیکھیں ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے تو پاکستان کے بیٹسمینوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن بنانے پڑیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنا لیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں بنانے پڑیں گے. اور جب گیند سافٹ ہو رہی ہے, یہ کل انگلینڈ کی اننگز میں بھی دیکھا کہ جب گیند سافٹ ہوتی ہے تو اس پہ اتنی اسپن نہیں ہو رہی, پھر آپ کو وکٹیں حاصل کرنے کا طریقہ نکالنا پڑتا ہے. انگلینڈ نکالتا ہے, انہوں نے فاسٹ بالر کے ذریعے ایک وکٹ کامران غلام کی لی, ہم نے ایک بھی فاسٹ بالر کے ذریعے اپنی وکٹ نہیں, بلکہ ہم نے تو فاسٹ بالر سے بالنگ ہی نہیں کرائی. تو شان مسعود, سعود شکیل, رضوان اور سلمان آغا, یہ 4 مستند بیٹسمین ہیں, ان کو مل کے اسکور کرنا پڑے گا. ابھی 73 پہ 3 ہے, تو کم از کم 250-300 رنز اور بنانے ہوں گے. بنا پائیں گے یہ مجھے شاہد صاحب پہلے روز 13 وکٹیں جو گری, اب اس کی اگر ہم مثال لیں تو آگے مزید اسپن ہونا ہے. پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن سچویشن چینج ہوتی جائے گی, تو یہ سکور کہاں جا کے رکے گا؟ مطلب سکور تو بن ہی نہیں پا رہا ہے. دیکھیے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اسکور بنانا مشکل ہے, لیکن جب آپ اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں, جب گیند سافٹ ہوتی ہے تو اس پہ کھیلنا آسان ہو جاتا ہے. کل جیمی اسمتھ نے بتایا جب گیند سافٹ ہوئی, اتنی ٹرن نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے 6 چھکے لگائے, 5 چوکے لگائے. جو بیسٹ بالر تھا ساجد, اس کو 4 چھکے اور 5 چوکے لگائے. تو بیٹنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جب آپ اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں. اسی لیے ٹیسٹ کرکٹ کو چیلنج آف یور اسکلز قرار دیا جاتا ہے, ٹیسٹنگ یور اسکلز قرار دیا جاتا ہے. ابھی انڈیا اور نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا بنگلور میں, جس میں انڈیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 46 رنز پر آؤٹ ہو گئی, لیکن دوسری اننگز میں انہوں نے 10 گنا زیادہ اسکور کیا, 462. تو یہ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی بات ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی دیکھیے نا کہ 400 پر ان کے 3 ہی آؤٹ تھے, اینڈ دے لاسٹ دی ریسٹ آف دی وکٹس آن جسٹ 60 آڈ رنز. اور اگر وہ 100-150 اور کر لیتے تو دے کوڈ ہیو ون دی میچ پروبیبلی. اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ چلتی ہے, سیشن بائی سیشن آپ کو اپنے چانسز گریب کرنے ہوتے ہیں. انڈیا اگر 400 رنز بنانے کے بعد 50-100 رن اور بنا لیتا تو وہ ٹیسٹ میچ جیت جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کو یہاں پہلی اننگز میں لیڈ لینا ضروری ہے. شاہد صاحب, جو وکٹ جس طریقے سے پریپیئر کی گئی تھی اور ملتان کی وکٹ کے نسبت, آپ نے اس میں کیا فرق دیکھا, کتنے ڈفرینس ہے؟ اس کو کافی سکھایا گیا ہے, کافی ڈرائی کیا گیا ہے, ایک طرح سے مینوفیکچر کیا گیا ہے. پنڈی کی جو پچ کی ہیئت ہوتی ہے, جو اس کی صاف ہوتی ہے, وہ فاسٹ بالرز کو مدد کرتی ہے. شروع کے 1-1.5 دن بیٹنگ کو مدد کرتی ہے, اور یہ ہم نے پچھلے 3-4 سال میں دیکھا ہے. لیکن اس کو بنایا گیا, اس کو کافی رول کیا گیا, خشک کیا گیا, دونوں طرف پنکھے لگے ہوئے تھے بڑے سائز کے, اور ان میں اتنی گرم ہوا نکل رہی تھی کہ اچھی چیز سوکھ جاتی ہے. تو ڈرائی تو ہے پچ, اور اس کی ہیئر چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیٹسمین اپنے آپ کو اپلائی کرے گا تو یہاں اسکور کر سکتا ہے. سینچری بنانا بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا, لیکن اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. تینوں بیٹسمین جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں, عبداللہ شفیق پچھلی 11 اننگز میں ان کے 3 ڈبل فگر ہیں, جس میں ایک سینچری بھی ہے, لیکن وہ ایک سینچری بناتے ہیں تو اس کے بعد 4-5 لو اسکور ہوتے ہیں. یہی شان مسعود کا حال ہے, یہی سعود شکیل کا حال ہے. ایک اچھا پلیئر جو اس ٹیم میں چل رہا ہے بہت اچھے سے, وہ سلمان علی آغا ہیں. سلمان علی آغا ٹیل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انہیں ایک دفعہ اور اس فرسٹ اننگز میں پاکستان کو لیڈ دلوائی. پلس دی چانسز. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. اب دیکھتے ہیں میچ جب شروع ہوتا ہے تو پھر اب آج کے دن کیا ہمیں پلیئرز جو ہیں ہمارے دکھاتے ہیں آج کی پرفارمنس کے حوالے سے. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر دیں. جی, ہمارے پاس خبر ہے جو کہ میاں والی سے ہے, اور خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس اور سی ٹی ٹی کی جرت مندی سے خارجی دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے. اور یہ مکڑوال کا علاقہ ہے جہاں آپریشن ہے. اس نے ثابت کیا کہ پولیس فورس اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے. اچھا, اس علاقے میں 10 سے 15 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی, اور اس کے بعد ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کی قیادت میں پولیس ایلیٹ فورس کی بھاری نفری نے آپریشن کیا, اور پولیس اور خارجی دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت آپریشن کی قیادت کرنے والے ڈی پی او صاحب اختر فاروق. تھینک یو سو مچ اختر صاحب فار یور ٹائم. ذرا بتائیے گا اس آپریشن کے حوالے سے کہ یہ کیسا رہا, اور مطلب یہ کتنے آرگنائزڈ آپ کو لگے یہ دہشت گرد جن سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا؟ جی بہت شکریہ, بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس سے پہلے میں 1-2 چیزیں بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ کرک ڈسٹرکٹ جو کہ کے پی کی کا, اور میاں والی ڈسٹرکٹ جو کہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے, اس کا باؤنڈری کا ایریا ہے جو کہ ہلی ٹرین ہے, مائنز کا ایریا ہے. یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹیررسٹ کی موومنٹ رپورٹس ہو رہی تھی,
کل انہوں نے جو ہمارا میاں والی کا آخری گاؤں ہے، ملاحیل گاؤں کا نام ہے، وہاں پہ آئے ہیں اور اناؤنسمنٹ وغیرہ کی ہے. جیسے ہی پولیس کو پتہ چلا، پولیس اور سی ٹی ڈی نے جوائنٹلی ان کے خلاف آپریشن کیا اور اس میں الحمدللہ 10 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور ہمارا سرچ آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی پروفیشنل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج، پبلک کا ڈیمیج یا پھر پولیس کا یا سی ٹی ڈی کے کسی جوان افسر کا نہیں ہوا. وہ تمام لوگ خیریت سے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کی کوشچن کی طرف کہ یہ کتنے آرگنائز ہیں، کتنے یہ بالکل ویل ٹرینڈ ہیں. سنائپر ویپن ان کے ساتھ تھے جو کہ بہت ہی پرسین کے ساتھ، اور نائٹ ویژن کیپیسٹی تھی ان کے ساتھ، نائٹ ویژن کیمرا سے این وی جیز تھے ان کے ساتھ، جس کی مدد سے یہ ہماری پوزیشنز کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ہماری چونکہ تیاری اور پریپریشن بہت اچھی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بالکل بیٹل ہارڈن ہے، گوریلا وارفیئر کے یہ بالکل ایکسپرٹس ہو چکے ہیں اوور دا ایئرس. اور چونکہ یہ میں نے جس طرح بتایا ہے کہ یہ ایک ہلی ایریا ہے اور جو ٹرین ہے وہ موسٹ ڈیفینیٹلی ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح کے ایونٹ میں. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ ہم سکسیسفلی ان کو. لیکن اختر صاحب ایک چیز ہے اس میں کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سنائپر ہیں اور خاص طور پر بڑا ایکسپرٹس ہیں اس میں، اور پلس ان کے ساتھ وہ ہارڈ ویئر بھی موجود ہے، نائٹ ویژن گوگلز بھی ہیں، تو اور پلس ٹرینڈ بھی ہیں گوریلا وارفیئر میں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ شارپ شوٹر ہونا اور سنائپر ہونا دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. اگر سنائپر ہیں تو مینس کہ ان کی ٹریننگ کسی جگہ ہوتی رہی ہے، اور اگر گوریلا وارفیئر جانتے ہیں تو چلے وہ تو ایک الگ ایک پہلو ہے. تو یہ ہارڈ ویئر ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سنائپرز کی تو ٹریننگ ہی الگ ہوتی ہے، کہاں سے ان کو مل رہی ہوگی اندازاً؟ جی یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی افغان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر. چونکہ جو گیجٹری ایمونیشن اور جو ساری چیزیں ہیں وہ لوکل میڈ بھی نہیں ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کے اوپر بالکل فوکس ہے. ہماری طرف سے رپورٹس بھی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فردر ایکشن جاری رہے گا ان کے خلاف اور ان کو ایلیمینیٹ کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کو ظاہر اس حوالے سے انٹیلیجنس ملی 10 سے 15 دہشت گرد، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو نمبر ہے یہ الارمنگ ہے؟ اور یہ پچھلے کچھ ریسنٹ ہسٹری میں ہم دیکھیں تو اس طرح کی اس علاقے سے کچھ اس طرح رپورٹ ہوئی ہے، اس طرح کی انٹیلیجنس ملی ہے دہشت گردوں کے حوالے سے؟ جی میم، اس پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو ٹیررسٹ ہیں ان کے اندر بھی سورسز پینیٹریٹ کیے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اور یہ جو نمبر ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک تشکیل کا نمبر بتا رہا ہوں. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے سورسز ہیں وہ جو کنفرم کر رہے ہیں، جو کرک ڈسٹرکٹ ہے اور جو لکی مروت کا ڈسٹرکٹ ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈسٹرکٹ ہے، آل along جو باؤنڈری وال بنتی ہے اور یہ سارا ہلی ایریا ہے، یہاں پہ فردر تشکیلیں بھی موجود ہیں جن کے خلاف انشاءاللہ فردر ایکشن کے پی کے پولیس بھی لے رہی ہے، پاک فوج بھی لے رہی ہے اور اس طرف سے پنجاب پولیس بھی لے رہی ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ. اور یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے اور کہتے ہیں نا کوئکلی رسپانس دینا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس میں بڑا ایک کوئک رسپانس دینا ہوتا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی جلدی پلس دا الارمنگ تھنگ اس کہ یہ چیزیں یہاں تک پہنچنا، ان لوگوں کی تربیت، یہ ہارڈ ویئر، یہ گیجٹس، یہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. اچھا، آپ نے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کی بات کی تو آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، سائبر اٹیک ہوتے رہتے ہیں جو آپ کے موبائل میں موجود ایپس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. اور ہم بہت زیادہ اب ریلائی کرنے لگے ہیں واٹس ایپ پر، واٹس ایپ جیسی ایپس پر جس کے تھرو کالز بھی ہو رہی ہیں. اب میسیجنگ تو ساری اسی پہ ہو رہی ہے، وائس نوٹ بھی اس پہ بھیجے جا رہے ہیں. سو اب ذرا سا واٹس ایپ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں
کہ سچویشن یہ ہے کہ نئے موبائل فون ہو یا کمپیوٹر ہو اس میں یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. پاکستانی خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں کنسرن بھی اب نظر آتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی میں ہم اس طریقے سے آگے نہیں ہیں, بٹ اسٹل ہم جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس میں اکثر و بیشتر یہ سب ہو جاتا ہے. سو ابھی نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں ہیکرز کی جانب سے. میسیجنگ, کال اپلیکیشن, واٹس ایپ ہیکنگ کا جو واقعات ہیں وہ تیزی سے ہو رہے ہیں. تو اس پر اگر شکایات بھی موصول ہوئی ہیں, 1 جولائی 2024 سے اب تک واٹس ایپ ہیکنگ کی 1426 شکایات FIA سائبر کرائم کو موصول ہوئی, جن میں سے 549 اکاؤنٹس کو بحال کر دیا گیا ہے, جبکہ 877 شکایات پر کام جاری ہے. اچھا, آپ یہ سوچیے یہ اس پہ کام ہو چکا ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں کر پاتے ہوں گے. ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA اور انسداد سائبر کرائم ایکسپرٹ عمار جعفری صاحب. یہ جو سائبر کرائم ونگ تھا اس کے بانی بھی ایک طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں FIA کا. بہت شکریہ جعفری صاحب فار یور ٹائم سر. یہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس پہ تھوڑے سے لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور بعض اوقات لوگوں کی سادگی کی وجہ سے بھی وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ہیکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل اس کی, واٹس ایپ کی. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹس ایپ کام کیسے کرتا ہے. واٹس ایپ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیلی فون ہونا چاہیے, اس کا ایک سم ہونا چاہیے. تو وہ جب بھی آپ ٹیلی فون خریدتے ہیں اپنا سم جب آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا لنک ہو جاتا ہے آپ کے واٹس ایپ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد ایک ای میل ایڈریس ہوتا ہے جو آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے, جس کے اوپر آپ کے ساتھ کرسپونڈنس ہوتی ہے واٹس ایپ. یعنی واٹس ایپ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ایک سہولت فراہم کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تو دو بنیادی باتیں ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہیکرز جو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان تمام فالٹ لائنز کو جس کی بنیاد کو پہ استعمال کر کے وہ لوگوں کو ہیک کر سکیں اور پھر ان سے غلط کام کروا سکیں. اچھا, اس میں ایک چیز ہوتی ہے ٹو وے ایتھینٹیکیشن. اس کو میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا. جب بھی آپ کوئی اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جو آپ کا ویریفیکیشن پن ہے وہ ایک 6 ڈیجٹ نومیرک پن ہوتا ہے. اس کو بڑے احتیاط سے لکھیے. عام طور پہ لوگ اپنی برتھ ڈے لکھ دیتے ہیں, جیسے 0108 مطلب 2006 لکھ دیا انہوں نے, تو وہ ہیک ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کا ہی ہے. تو ایک ایتھینٹیکیشن کوڈ جو ہے اس کا ذرا مشکل سے رکھیں تاکہ, لیکن وہ آپ کو یاد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ایتھینٹیکیشن کوڈ ہے اس کو شیئر نہ کریں کبھی کسی کے ساتھ, کیونکہ عام طور پہ لوگ شیئر کر لیتے ہیں. دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب آپ فون چینج کرتے ہیں اپنا, یہ بہت ایک اہم لوگ کرنا پڑتا ہے چینج آپ کو فون اپنا, تو آپ کو پچھلے فون سے نئے فون کے اوپر اپنا واٹس ایپ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. بی ویری کیئرفل. بعض دفعہ یہ جو ٹیلی فون کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی بیسک ہیں. اگر ایک موبائل یوزر ہے اب تو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہے اوتھینٹیفیکیشن کا, اور یہ موبائل اگر آپ چینج کریں, اس کے باوجود بھی آپ بتائیں اگر جیسے کہ اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے آپ 24 آورس کے لیے میسج جو ہے ڈس اپیئرنگ ڈیفالٹ ٹائمر پر ڈال دیں, تو اس کے باوجود بھی اگر ہیک ہو رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی OTP آئے گا, لوگ نہیں شیئر کریں گے, جیسے اپنا پن کوڈ شیئر نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی شکایت تو یہ لنکس وغیرہ آ جاتے ہیں نا آپ کے فون پہ, اس پہ کلک کر دیا تو پھر سب گیا. بس یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفense. فرسٹ لائن آف ڈیفenس آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسا کلک نہ کریں. عام طور پہ باہر کے ملکوں کے نمبر اب عام آ رہے ہیں, وہ مل جاتے ہیں چند پیسے دے کے. بندہ بیٹھا ہے فیصل آباد کے اندر اور وہ نمبر جرمنی کا یوز کر رہا ہے. اسکیمر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جرمنی سے ہوں, میں یہ کام دوں گا, وہ جبکہ وہ ادھر ہی فیصل آباد میں کسی جگہ یا لاہور میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو باہر کے نمبر ہیں خاص طور پہ, کیونکہ یہاں کا نمبر تو پھر آپ PTA سے یا کسی دوست کو کہہ کے چیک کرا دیں گے کس کا نمبر ہے, وہ تو نیا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اسکیمنگ میں کیا کر رہے ہیں اس وقت. اسکیمر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے وصول کر لیں کسی بھی طریقے کے ساتھ نا. تو وہ یہ جو واٹس ایپ ہے یہ ان کو ایک انیبل کرتا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں سیکیور ہے, اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے, یہ سب چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک ٹیکنالوجی اسپیکٹ ہے, وہ ہمیں زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے, اور ایک جو عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ پن کوڈ کیا ہے, وہ بیچارہ جائے گا دکان میں, بھائی یہ سیٹ کر دے, وہ سیٹ کر دے گا. احتیاط اس وقت ضروری ہے جب کہ آپ فون چینج کرتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. وہ اسے کہتے ہیں ولنریبل پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا.
جب وہ آپ چینج کرتے ہیں تو آپ دونوں فونوں میں واٹس ایپ ہے آپ کے. جو پرانا فون ہے آپ کا اس کے اوپر اگر کوئی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے لاگ ان کر لے تو وہ حالانکہ آپ کا جو سم ہے وہ نہیں ہے فون کا اس میں, وہ دوسرے فون میں ہے, لیکن لاگ ان وہاں سے ہو جائے گا. وہاں سے لاگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. عام طور پہ لوگ پرانے ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں موسٹلی آپ کی نظر میں کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سورس ڈیوائس کمپرومائز ہوتی ہے یا آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ صرف کمپرومائز ہوتا ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں اس کا تعلق کیا آپس کے اندر. جو آپ کی سورس ڈیوائس ہوتی ہے وہ ہی بنیاد ہوتی ہے آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے اس کی واٹس ایپ کا جو سسٹم ہے وہ دو چیز جانتا ہے آپ کی. وہ ای میل جانتا ہے آپ کی, اور عام طور پہ لوگ جی میل یوز کرتے ہیں, اور دوسرے وہ آپ کا وہ کوڈ جانتا ہے جو پن کوڈ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں تو وہ گھڑی گھڑی آپ کو ویریفیکیشن کوڈ دیتا ہے. وہ آپ کی ای میل پہ کہتا ہے کہ یہ 10 منٹ کے لیے اگر آپ 10 منٹ میں نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو آؤٹ ہو جائیں گے یہاں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت واٹس ایپ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, بہت زیادہ, اور اس کے لیے اگر آپ کا جو چینل ہے یا کوئی بھی جو میڈیا ہے وہ ایک ایسی ٹریننگ کرے, اور میں والنٹیئر کرتا ہوں ٹریننگ دینے کے لیے. وہ یہ ہے آپ کا یہ پروگرام شارٹ ہے, آپ اپنے کسی پروڈیوسر سے بات کر لیں, میں والنٹیئر کرتا ہوں, میں بھی 2-3 گھنٹے کی ٹریننگ امیڈیٹ دی جائے. بڑی اچھی سجیشن ہے ہمارے ساتھ, بڑی اچھی سجیشن ہے, لیکن میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی کیونکہ کچھ بریکنگ نیوز آ رہی ہیں وہ ذرا کر لیتے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت خبر ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور عظمہ خان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. اے ٹی سی کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ضمانت منظور کی ہے اور عدالت نے 20-20 ہزار کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. فاروق اعجاز مزید بتا رہے ہیں اس سے متعلق. جی فاروق. جی بالکل, آج بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو کی ہے. پی ٹی آئی وکلا آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے دلائل دیے گئے. دلائل دیتے ہوئے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ اس میں شریک ملزمان جو ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں, لہذا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بھی جو ضمانتیں ہیں ان کو منظور کیا جائے. وکلا کی جانب سے دلائل میں یہ بتایا گیا کہ پولیس اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہے, لہذا اب ضمانتیں دی جائے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو. تاہم پراسیکیوشن کی جانب سے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی گئی. عدالت نے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتیں 20-20 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی ہیں اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز. اچھا ہے, انصاف کا پروسیس تھوڑا سپیڈ اپ ہو گیا صدف. اچھا عمار صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں. عمار صاحب, ایک جو ایشو بار بار آ رہا ہے, جو ہم اکثر و بیشتر جو ہمارے کولیگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی ان نون نمبر سے ایک سمپل میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا, میسج آئے گا, آپ میسج آن کریں گے, میسج دیکھیں گے اور وہیں پر آپ کا موبائل, آپ کی ایپ واٹس ایپ کمپرومائز ہو جاتا ہے, ہیک ہو جاتا ہے. سو یہ کیا نیا ٹرینڈ ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا, اس میں جب آپ فون خریدتے ہیں نا اور اس کو سیٹنگز کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم بس ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے کوئی بھی ہو, چاہے واٹس ایپ ہو یا کوئی بھی ہو, کیا یہ آپ کی انہی چیزوں ایکسیس کر سکتی ہے. ہم بڑے آرام سے کوئی یس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بی ویری کیئرفل. اگر آپ نے یس کر دیا تو پھر تو وہ جو ہی آپ نے اس کو کلک کیا تو اس کو اختیار مل گیا کہ وہ کہیں سے. لیکن اگر ہم نو کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتا. وہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر ہم کہہ دیتے ہیں, ڈینائی کر دیتے ہیں نا, I've tried it many a times, وہ اپلیکیشن ورک ہی نہیں کرتی. اچھا, here is a catch now. پہلی بات تو یہ کیش یہی ہے کہ وہ نو اس لیے کرتا ہے تاکہ تیزی سے یس کر دیں اس کو. اچھا, ایک اور اس میں یہ فیسلٹی ہر فون میں نہیں ہے, وہ ہے فنگر پرنٹس کی اور فیشل ریکگنیشن کی. اگر آپ کا وہ فون ہے تو پھر تو بڑا آسان کام ہو گیا. اب آپ یہ کریں کہ آپ جب اس کو انٹر کریں تو اس میں آپ کا فیشل ریکگنیشن, اور وہ آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ کو خود پتا ہو کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک آدمی ہے کہ نہیں. اچھا, دوسرے یہ کہ جب آپ فیشل ریکگنیشن پہ آتے ہیں یا فنگر پرنٹ پہ آتے ہیں تو جو اوریجنل واٹس ایپ ہے جو ابھی اسکیمرز کے ہاتھ میں, دیکھیں وہ بھی نہیں چاہتے واٹس ایپ والے کہ ان کی چیزیں مس یوز ہوں, ورنہ ان کا بزنس ختم ہو جائے گا. میری کسی سے بات ہوئی امریکہ میں, کہتا ہے بھائی اگر یہ ہم کریں تو ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور میں احتیاط بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی پبلک انٹرنیٹ پہ رابطہ میں جا کے اور لاگ ان کریں, یا میں کسی وائی فائی یا کسی کے بھی گھر جائے کریں, تو بی ویری کیئرفل کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز ایکسیس نہ کریں جو آپ کی سیکیور چیزیں ہوں. اپنے گھر سے کر لیں, اپنے وائی فائی سے کر لیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے, پبلک پلیس پہ جو وائی فائی ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے ہر جگہ, آپ کسی ایئرپورٹ وغیرہ پہ یا ریسٹورنٹ پہ آپ نے کنیکٹ
Exactly. لیکن سر میں اس چیز پہ تھوڑی تشنگی رہ گئی. وہ جو بات ہے نا کہ ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, I've tried it many a times, کیمرہ مائک اور ان کی ایکسیس وہ نہیں کیا, اس کے بعد وہ ایپ کے اوپر آپ کو جانے ہی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر جائیں گے, ادروائز اٹ وونٹ ورک اینڈ اٹ ڈزنٹ ورک ٹو بی آنیسٹ. اچھا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سیٹنگ کی ہوتی ہے نا تو آپ نے اس کو الاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں سر, الاؤ کرنے کے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ جب اس مرحلے پر ہی ہے نا آپ نے ڈینائی کہہ دیا. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ ہمیں یہ سمجھایا تھا تو ہم نے کوشش کی, ایپ نے کہا ہم نے کام ہی نہیں کرنا, وہ وہیں پہ رک جاتی ہے سر. اچھا آپ واٹس ایپ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کی؟ واٹس ایپ اور اس طرح کی جو اور ایپس ہیں ان کی بھی. اچھا اور ایپس کے بارے میں تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. لیکن اگر آپ, میں آپ کو پورا پروسیس بتا دیتا ہوں. اگر آپ واٹس ایپ کے اندر جائیں نا اس کی سیٹنگز کے اندر, تو آپ اس کو کر دیں کہ جی آپ اس کو اس طریقے سے, جسٹ میں نے لکھا تھا اس کے لیے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. آپ اوپن کریں واٹس ایپ, اس کی سیٹنگز میں جائیں, اس میں 2 سیٹنگز آئیں گی, ایک اکاؤنٹ آئے گا, ایک 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آئے گی. ٹھیک ہے, set up a 6-digit pin code and add your email address. اچھا اب یہ آپ نے اگر پہلے نہیں کیا تو آپ یہ کر لیں, مجھے لگتا ہے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ نے یہ 2 چیزیں دے دی تو اب آپ کی جی ایگزیکٹلی, تو یہ 2-way authentication ہو گئی اس کے اندر. اچھا اب بی ویری کیئرفل کہ وہ جو باتیں ہے کہ جی شیئر نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اب آپ نے جب یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اس کو کہتے ہیں کر لی, واٹس ایپ میں جا کے سیٹنگز میں جا کے اکاؤنٹ کر لی, تو ناؤ یو آر سیکیور. کیونکہ اب اگر کوئی اور یہ ٹرائی کرے گا تو میسج آپ ہی کی ای میل پہ آئے گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا عمار صاحب, ویسے تو بڑا ایزی ہے نا, میرا نمبر فون نمبر میرے پاس ہے, اگر کسی نے ہیک کر بھی لیا تو میرا ای میل میرا فون نمبر میرے پاس ہے, تو مجھے اصولاً تو اسے ریٹریو کر لینا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ایف آئی اے کے پاس شکایت کیوں جاتی ہیں؟ کیا جن لوگوں کے نمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریٹریو نہیں کروا پاتے, یا وہ کچھ چینجز لے آتے ہیں جو ہیکرز ہوتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں ایف آئی اے کے بعد جب کمپلینٹ کریں گے جب آپ کی چیز ہیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی کسی کو میسج آ رہے ہوں گے کہ جی اتنے پیسے بھیج دیں, میں پھنس گیا ہوں, اور لوگ بھیج بھی دیں گے کچھ لوگ پیسے, تو پھر آپ وری کریں گے کہ پھر آپ اس کو کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اگر یہ کی جائیں تو پہلی بات تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. اچھا یہ جو ایک ہے نا جی, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, اگر کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کم از کم آپ ایک ٹیل آف سیکرز وہ آپ دے سکتے ہیں ایف آئی اے کو کہ دیکھو بھائی مجھے پہلا میسج یہ آیا, میں نے یہ کیا. تو میجورٹی آف دی ہیکرز جو ہے نا وہ پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں, یہ میرا ضروری بتا دوں آپ کو. ان کو پھر ٹریس کرنا ایف آئی اے کا کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, ٹرکی میں, دبئی میں, کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرا انسٹا ہیک ہو گیا تھا, سو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا اکاؤنٹ کو ریکور. ملک سے باہر تو ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہے اس میں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ باہر کا نمبر یوز کر رہا ہے, جرمنی کا یا کینیڈا کسی اور کا نمبر. دوسری بات یہ کہ وہ ایکچوئل باہر بیٹھا ہے. اب پہلے کیس میں تو مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹیسٹ ہو جائے گا, تو کیونکہ وہ پھر ٹیسٹ ہوگا اپنے. دوسرے کیس میں ایف آئی اے میں ایک شعبہ ہے جس کو انٹرپول کے ساتھ لنک ہے, وہ بڑا افیکٹو شعبہ ہے. اس کو آپ رپورٹ کریں گے اور وہ پھر بالکل وہ رپورٹ کریں گے, ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ عمار صاحب ساتھ تھے. ہوپ فلی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح محفوظ بنانا ہے. لیکن آپ نے ریٹریو کرنا ہے ابھی بھی اکاؤنٹ, تو آپ کریں. میں دوسرا اکاؤنٹ میں نے بنا لیا ہے, اب میں پرانے اکاؤنٹ کو بھول گئی, میں موو آن کر کے میں نے اپنی لائف میں موو آن کرنا سیکھ لیا ہے. ویری نائس, یس ویری نائس. سو موو آن کر لیتے, بریک لے لیتے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا ہم نے شو شروع کر لیا, سیگمنٹس ہو گئے, کچھ مسنگ لگ رہا تھا, اور مسنگ وہ تھا جو ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا. ہم قانون اور سیاست پہ جب تک بات نہ کریں تو ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مشیر سیاسی امور ہیں وزیر اعظم صاحب کے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے, اب آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکیں گے. اچھا, پہلے آئینی بینچ بنے گا کیسے, یہ تو پتہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو اس میں رکھیں, جب مرضی چاہیں نکال دیں, سینیورٹی کا کوئی وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا, یا اس کے نام بھی ایک کمیٹی کو جائیں گے. ٹوٹل کنفیوژن. سوچیں ایک اور کمیٹی بنے, اور ایک اور شاید آئینی ترمیم آئے, یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جی, آگے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے مزید آگے بات کی کہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں پی ٹی آئی کا عمل دخل زیادہ ہے. ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب
یہ تو آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت اور ان کے اتحادیوں نے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ان کی مدد سے ترمیم منظور کی گئی، مطلب ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کے بغیر. لیکن اب جے یو آئی کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت اتحاد سے درخواست کی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں، جس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں مختلف فیصلہ ہوا. اندازہ کیجیے. اب بات کریں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی، تو ان کے بیانات وقت کے ساتھ ساتھ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا انہیں علم نہیں تھا. آگے فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبرز پورے تھے، لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ تھا، اس لیے ہم نے آئینی ترمیم کو زور زبردستی اس پر نہیں کی. اچھا، بلاول آگے فرماتے ہیں جی کہ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، یعنی کہ قاضی فائز صاحب کی موجودگی میں ممکن ہوا. کیا مطلب وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ کیا خود نوٹس لے لیتے، کیا کرتے؟ تو چلے جی بات کر لیتے ہیں اس پر. نون لیگ کے سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو میرٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی میرٹ پہ اور کافی چیزوں کا غور و خوض کر کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ اپنی بھی کنوینئنس دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوا، لیکن میرٹ پہ ہوا. لیکن یہاں پر جس طریقے سے رانا ثناءاللہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی نہ تو وہ چیف جسٹس بن سکے اور نہ ہی ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بننے دیں گے، اور اس میں قصور پی ٹی آئی کا ہے، جبکہ ڈیسائیڈ کمیٹی نے کرنا ہے. تو پھر کمیٹی نے کیا کرنا ہے در حقیقت؟ اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے حکومت کی منشا پہ ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر کمیٹی اور پارلیمنٹ کو اتنا عزت و تکریم کیسے دی جا رہی تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے ان کی جو رائے ہے وہ، اس کے علاوہ اس کے میں جو آپ کو یہ جو پورا مسودہ ہے یہ میرے پاس ہے، اور یہ مسودہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور کامران مرزا صاحب نے بنایا. آپ ان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی لائن پہ لے سکتے ہیں. آئی ایم آلسو پریکٹسنگ لائر. اور اس میں سمپل اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے اپنے 3 ممبر دیے، اور جب وہ 3 ممبر دیے تو وہ بھی نہیں آئے کمیٹی میں. ان کو نام ہی نہیں دینے چاہیے تھے، ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر نام دے دی تو پھر بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی وہ جو 12 آگے کی بات کریں، آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ کہ وہ نہیں بنیں گے. دیکھیں جی، اب تو یہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی. بیسیکلی یہ تھا اسپیشل پارلیمانی کمیٹی. ابھی وہ جو باقی ممبر ہوگا جس میں پنجاب بار کونسل کا ممبر ہوگا، پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب اس کمیٹی میں فیصلہ ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے آئینی عدالت کے. دیکھیے مس، اس کا پرہیپس رانا ثناءاللہ کین گیو دا بیٹر آنسر، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ جو اس میں ہم نے لکھا ہے کہ دا کمیٹی بائی دا میجورٹی اور ناٹ لیس دین 2/3 آف اٹس ٹوٹل ممبرشپ within 14 days prior to the retirement of the Chief Justice of Pakistan shall send the nominees as provided in clause 3. So that's what has already happened, sir. یہ ہو چکا ہے، چیف جسٹس پاکستان بن چکے ہیں. اب ہم اگلے پروسیجر، میرے سوال سن لیجیے گا خلیل صاحب. ایک چیز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو معاملہ ہے، جو آئینی بینچ کی سربراہی کا اختیار ہے یا سربراہ بنانے کا، وہ آئی بلیو جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے کہ وہ بینچ کس طریقے سے کون کانسٹیٹیوٹ کرے گا، کس طریقے سے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کی پھر اس کا رانا ثناءاللہ صاحب سے یا نون لیگ سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بیسیکلی ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ کی جماعت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی جماعت کی تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ جماعت نے کہا، لیکن اس کا بیٹر آنسر ہی کین گیو یو دا بیٹر آنسر. اچھا، میں نے تو وہ بات نہیں کی. میں اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کی ہے. میں جو اس بات کا مطلب نہیں کہ آپ نے میری بات کیا سمجھی ہے. اچھا، میں تو وہ بات کروں گا. اس لیے اب اس میں ممبر آئے گا، ایک نان مسلم آئے گا یا خاتون آئے گی، پھر ایڈوکیٹ، آپ کو پتہ ساری کمپوزیشن کا، اٹارنی جنرل آئے گا، فیڈرل منسٹر ہوگا، اور انہوں نے اپنے نام دیے ہیں، اور 5 ججز ہوں گے اس میں سینئر موسٹ. وہ کون کون سے ہوں گے جو کمیشن بنے گا؟ وہ جی پہلے جتنے بھی 5 ججز فرسٹ سینئر ججز ہیں، اگر ان میں سے کوئی انکار کرتا ہے تو دین جو پرنسپل آف لا ہے وہ یہ ہے کہ جو سینیکس والا ہوگا. اس جوڈیشل کمیشن میں ایک آئینی بینچ کا سربراہ بھی ہوگا، تو وہ کیسے آئے گا؟ جبکہ آئینی بینچ نہیں بنا تو اس کا سربراہ کیسے وہاں پر آلریڈی ہوگا؟ جی جب وہ بن جائے گا اس کے بعد نہیں آئے گا. لیکن جب اگر پہلے بننے سے پہلے تو وہ نہیں نا آئینی سربراہ. ہمیں تو نہیں پتا کس نے بننا یا کس نے نہیں بننا. نہیں، آئینی جوڈیشل کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا سربراہ کون ہوگا. ڈیسائیڈ کرے گا تو اگر ان میں سے کوئی ممبر بن رہا ہے تو وہ اس وقت تک تو اس ممبر نہیں ہے نا اس جوڈیشل اپنا آئینی کورٹ کا. اس کے بعد وہ کسی اور جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک تو کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا نا سر. پریس ریلیز بھی جاری کی کیا، لیکن بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس سے بھی وضاحت نہیں ہو پا رہی کہ کیسے یہ پروسیس ہوگا. تو کیا ایک اور ترمیم آئے گی، اس کو بھی لے کر آئیں گے اور پھر وہی سارا پروسیس ہوگا، ایکسرسائز ہوگی؟
جی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بات کو میں پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ ایک 27ویں امینڈمنٹ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی اور وہ بھی پارلیمنٹ لائے گی، کیونکہ اٹس پیورلی دا اتھارٹی آف دا پارلیمنٹ، آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 and 5. اور جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی ایسا ڈاؤٹ آتا ہے تو وہ بھی پارلیمان کے لوگ جو ہیں جو فریمرز کانسٹیٹیوشن تھے ان کا بھی کوئی خاص مطمع نظر تھا جنہوں نے یہ لکھا کہ وہ پورا کریں گے. تو اس حوالے سے ایسی کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں، آپ نے بڑے دنوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں، بہت سارے ملکوں میں یہ آئینی ڈالتے ہیں. جب اپارٹائڈ سسٹم ختم ہوا استحصالی نظام ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ بھی آئینی عدالت ہے. اس طرح 85 کنٹریز ہیں، 105 سال ہو گئے آسٹریا میں آئینی عدالت بنی ہے. اس سے یہ ہوگا کم سے کم ایٹ لیسٹ جو عام کامن میں یہاں پر تو چلیں بینچ ہی ہے، لیکن اس کی تشکیل بھی ابھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے اور لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں. ہاں تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہاں جی، تو ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیاسی حوالوں سے تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ اسلام آباد کی خوبصورتی ہے. اور پاکستان میں اس جیسا کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ اٹ از ون آف دا بیوٹیفل کیپٹل سٹیز ان دا ورلڈ. ایک سکون، ایک خوبصورتی، اور آپ پیدل چلیں، آپ گاڑی چلائیں، آپ بائک چلائیں، آپ کو جو پرفضا ماحول ہوتا ہے، خوبصورت ہوا ہوتی ہے، جو خوبصورت سینری ہوتی ہے، نہ شور ہے، نہ اٹریکٹ کرتی آلودگی ہے. ہے. اب آہستہ آہستہ خیر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا اسلام آباد. جو 0 پوائنٹ سے شروع ہوتا تھا اب نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے. لیکن بہرحال خوبصورتی اس کی ابھی بھی برقرار ہے، بس اس کے درخت بچے رہیں. تو فاطمہ بطول اس پہ رپورٹ کریں گے. اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں کیا جاتا ہے. مرگلا کی پہاڑیاں اسلام آباد کی شناخت ہیں. یہ نہ صرف شہر کو آلودگی سے پاک رکھتی ہیں بلکہ شہریوں کے لیے ہائیکنگ سمیت دیگر تفریحی سرگرمیوں کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں. آپ کو آپ کے شہر کے اندر ہی سٹی لائف سے نکل کے آپ کو جو نیچر کی خوبصورتی ملتی ہے، جو گرینری ملتی ہے، اور جو آپ کو وہ ریلیکس بھی کرتی ہے اور ہیل کرتی ہے، اس سے میں کہتی ہوں اسلام آباد جیسا شہر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اتنی خوبصورت ہے کہ جو آپ کو چیزیں نارملی اسلام آباد میں نہیں ملتی وہ آپ کو کبھی کبھی یہاں مل جاتی ہیں. بات ہو اسلام آباد کی خوبصورتی کی اور لیک ویو کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں. یہاں قائم راول جھیل اپنی بے مثال خوبصورتی سے ہر آنے والے کو مسحور کرتی ہے. یہاں ایک برڈ پارک بھی قائم کیا گیا ہے جہاں مختلف نسل کے پرندے شہریوں بالخصوص بچوں کی توجہ کا مرکز بنے دکھائی دیتے ہیں. اسلام آباد ویسے اچھا اوورآل، ہر سیکٹر اچھا ہے اس کا. تو جتنی بھی گھومنے کی جگہ سب اچھی ہیں. یہاں سکون، انوائرمنٹ، پولوشن نہیں ہے، سب چیزیں یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں آگے، بس سکون. اسلام آباد کے تمام سیکٹر میں بھی چھوٹے چھوٹے پارکس اور گرین بیلٹس قائم ہیں جو نہ صرف شہریوں کی تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسلام آباد صرف انتظامی مرکز ہی نہیں بلکہ قدرتی حسن کا شاہکار بھی ہے. یہ نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی بھی پسندیدہ منزل ہے. کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ فاطمہ بطول، AY نیوز اسلام آباد. کیا بات ہے. اور اگر آپ ہائکنگ پہ نکل جائیں ویکینڈ پہ تو اور ہی مزہ آتا ہے. ویکینڈ پہ لوگ وہاں پر جو رہتے ہیں وہ اکثر جاتے رہتے ہیں آفس سے فری ہونے کے بعد، اپنی جابس کے بعد. they do go there and have fun and keep themselves fit. اچھا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے باخبر سویرا میں. صبح کے 10:02 ہوا چاہتے ہیں، 3 منٹ ہوا چاہتے ہیں. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صدف عبدالجبار اور اشفاق اسحاق ستی پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اس وقت میچ بھی شروع ہو چکا ہے، پاکستان ورسز انگلینڈ. تاخیر کا سن رہی تھی. نہیں تاخیر نہیں، وہ ٹائمنگز کے حوالے سے بیسکلی وہ بتا رہے تھے کہ اب اس وقت پر سیکنڈ سیشن، تھرڈ سیشن ایٹسٹرا ہوگا. تو بہرحال ابھی شروع ہو گیا الحمدللہ. ابھی تک کوئی وکٹ پاکستان کی نہیں گری، ابھی ایک ہی اوور ہوا ہے. بہرحال آپ نے بڑے اچھے نوٹ سے آغاز کیا ہے، کوئی وکٹ نہیں گری. لیکن ایک اور اچھی خبر سے میں اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہوں، 10 بجے کے اس پورے ہمارے شو کا آغاز کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 90,000 کی سطح بھی عبور کر گیا ہے اور انڈیکس 1077 پوائنٹ اضافے سے 90,023 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. تو خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. خرم صاحب، یکایک یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیوں ہوا ایسے؟ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی. اچھا دیکھیں اشفاق، یہ پچھلے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ 1 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، جو پچھلے 5 سال اتنی زیادہ نہیں چلی تھی فار ون ریزن اور دی ادر. لیکن یہ 1 سال سے 100% ریٹرن دیا پہلے، اور پھر ایک ریلی کنٹینیو ہوئی ہے. اس کی 2 وجوہات کی. ایک تو مارکیٹ بہت زیادہ
अंडर वैल्यूड थी, यानी कि उसकी सस्ती बहुत थी मार्केट, कंपनियों के शेयर्स बड़े सस्ते थे। सिर्फ इस चीज की देर थी कि एक कॉन्फिडेंस आए और एक सर्टेनिटी की फिजा आए, कॉन्फिडेंस की फिजा आए, जो कि अब जो है नजर आना शुरू हुई। और पिछले तकरीबन कुछ महीनों से, और कुछ ये कह लें 1 साल भी अगर आप कह लें, उसके बाद आए हमने एक पहले IMF का प्रोग्राम किया, उसको छोटा प्रोग्राम को बड़े IMF प्रोग्राम में गए, वो हो गया। और उसके साथ साथ आप ये देखें हमने एक कॉन्फ्रेंस बड़ी की पूरे रीजन की, वो बड़ी अच्छी हो गई, हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था। उसके बाद अभी आपने देखा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई। ये तो सारा पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है ना डेवलपमेंट्स हुई और कंटिन्यूटी हुई। उसके साथ साथ आप देखें इंटरेस्ट रेट्स में काफी कमी की गई। पिछले साल आप 22% पे खड़े थे, आज आप 14% पे खड़े हैं। और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है 2 साल में बहुत मैसिव इन्फ्लेशन हुई, एक आम आदमी को बहुत बड़ा जो है वो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। लेकिन आज जो इन्फ्लेशन है वो 6% पे है, 7% पे है। अभी जो नंबर्स आएंगे वो 6-7% के करीब आने की तवक्को है और अगले 3-4-6 महीने तक ये इन्फ्लेशन बरकरार रहने की तवक्को है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन मजीद जो है एक्सपेक्टेड है और आपका रुपया स्टेबल है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं। तो ये पूरी जो कॉन्फिडेंस की फिजा है, फिर मूडीज ने आपको पॉजिटिव जो है वो आउटलुक दिया, आपका रेटिंग्स अपग्रेड की है, ये कॉन्फिडेंस की फिजा मजीद बरकरार है। तो ये कंटिन्यूटी फिर हम देख रहे हैं, इसमें मजीद भी आगे जाएगा मामला? जी देखें, ये डिपेंड करता है कि आगे हमारा IMF के साथ किस तरह से हम डील करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा जान है, मार्केट जो है वो चलनी चाहिए और चलेगी, क्योंकि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके यहाँ चलना शुरू होगी, इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता, आपके यहाँ कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें फिर कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनकी अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाती है, उनके इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, टैक्सेस में थोड़ी कमी होती है, जो सबसे बड़ा इशू है। और साथ साथ आपके एनर्जी की कॉस्ट जो अब आप IPPs के साथ डील कर रहे हैं और आगे जाते हुए होपफुली वहाँ उस कॉस्ट में कमी होती है। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हैं बिजनेसेस की, जिससे नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बेहतरी हो सकती है। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, एक्सपेक्टेड है कि अगले साल तक $60 तक आ सकती है। तो वो एक नया जो इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी पे पॉजिटिव। एक तहनीती सवाल कि ये रिफ्लेक्ट किस तरीके से करता है हमारी मईशत पे स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना? देखें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट जो दुनिया की होती हैं वो ये बताती हैं, अगर वो ऊपर जाती हैं तो इससे ये इंडिकेशन होती है कि इकोनॉमी में बेहतरी होने जा रही है या हो रही है। और ज्यादातर होता है कि फ्यूचर इंडिकेटर होता है ये। इसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती हैं और इन्वेस्टर निकलता है तो इंडिकेशन ये होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, आगे जाते हुए बेहतरी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है आगे जाते हुए खराबी हो। तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है पूरी दुनिया में। अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो कंपनियां इसमें काम लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर्स होते हैं, यानी कि कंपनियां बेहतर काम करेंगी, कॉर्पोरेट बेहतर काम करेगा, इकोनॉमी बेहतर चलेगी तो कॉर्पोरेट बेहतर काम करेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और इसको हम बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन लाइट लेना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, रियल रिफॉर्म्स, ऑन ग्राउंड रिफॉर्म्स जो हमारे हैं, चाहे वो एनर्जी हो, टैक्सेस हो और दूसरे रिफॉर्म जो हम बात करते हैं, वो होना जरूरी है ताकि सस्टेनेबिलिटी आए इकोनॉमी में और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में भी उस सूरत में आए कि स्टॉक मार्केट बढ़े और अच्छे जो है लेवल्स अपने अचीव करे और साथ साथ इंप्रूव करती रहे और नई चीजें IPOs आए, नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और खुर्रम, आपने जो रिफॉर्म्स की बात की, तो अभी इस हुकूमत की अगर हम बात कर लें, जो स्टेप लिए गए हैं, वज़ीर ख़जाना ने जो हमें आके बताया गया कि क्या किया जा रहा है, आप समझते हैं रिफॉर्म्स एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं? देखिए, शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगले 1 साल में, 2 साल में हम IMF प्रोग्राम में हैं, उसमें किस तरह हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को कम करते हैं, किस तरह सही जगह पे टैक्स लगाते हैं। आप देखिए, रिटेल टैक्स की बात की गई थी और हड़ताल हुई, उस पर बात हुई, उस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर लैंड प्रॉपर्टी। ठीक है खुर्रम, थैंक यू सो मच हमें सूरत हाल बताने के लिए। होपफुली के मामला जो है मजीद आगे बेहतर होंगे। तो चलिए जी, अब जब बात कर लेते हैं हम। वैसे अगर मुल्क की तरक्की की बात करें तो वो इकॉनमीज़ उस पर भी रिलाई करती हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी हैं। इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करते हैं। फिर कुछ इकॉनमीज़ होती हैं जो आपकी टैक्स ड्रिवन होती हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स ड्रिवन होती हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाना होगा और अपनी मंडियों को दूसरे मुल्कों तक रसाई देनी होगी। तो पाक जर्मन ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान देरीना ताल्लुकात 70 साल से परवान चढ़ रहे हैं
اور پھر یہ ہے کہ جرمن مارکیٹ میں پاکستانی تاجر مختلف شعبوں میں تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں ہیں. TDIP حال ہی میں اس ایک ٹیکسپو کے زیر اہتمام کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا, جرمن وفد نے بھی شرکت کی اور وہاں پر مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا جا سکے. اور ٹریڈ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فلورین والٹر. تھینک یو سو مچ فلورین فار جوائننگ us. He is country representative Pakistan at the German Emirati Joint Council for Industry and Commerce AHK. Thank you so much for joining us and it's a pleasure to have you here. And thank you so much. We are excited to hear your insight because you are doing great work in strengthening Pakistan and Germany relation in terms of trade and business. So first of all, tell us how are the relation between Pakistan and Germany in terms of business and trade, what's going on, what role you are playing in that? Yeah, I'm more than happy. So first of all, good morning. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. So the trade between Germany and Pakistan is very robust and we see it growing as well, especially when we look at it from a long-term perspective. So what we are doing and what my role is to foster economic ties between the two countries, between Germany and Pakistan. At the moment, most of the trade is in regards to the textile sector. So when we talk about textiles, German companies or German businesses delivering machinery towards Pakistan, and then those machinery is being used in different industries, also in the textile sector, and then the final products are going back to Germany. 85% of the imports from Pakistan to Germany are related to this sector. What is the current trade volume between Pakistan and Germany, and how do you plan to extend it and expand it further? Yeah, I think this is where we came in. So AHK, the German Chambers Abroad, we are a semi-governmental organization supported by the German Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action. And as I said, we're here as a first point in contact for businesses in both countries. So not only from Germany to Pakistan, but also from Pakistan to Germany. This is not only in regards to trade, but also in regards to investment. So at the moment, the trade relationship is a very robust one, as I was saying, and a growing one. The investment relationship is where we want to put more focus. So German companies not only trading with Pakistan, but also investing in Pakistan. And how does AHK operate for the Pak desk in Dubai? Yeah. So currently we are structured in a way that we navigate our activities within Germany and Pakistan from Dubai. This has two reasons. So strategically talking, a lot of German companies have their regional headquarters in the UAE. So they're operating the Pakistani market from as a hub, as a base. Exactly. So either they have a presence here and a country representative such as myself, but then Pakistan is part of the region and is kind of controlled or organized through UAE. I'd like to interrupt you here. Unfortunately, we have a breaking news, so then we'll come back to you. So the breaking news کیا ہے صدر ہمارے پاس؟ اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے, ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے عدالتی حکم کے باوجود وکلاء کی ملاقات پابندی پر توہین عدالت کا کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو موصول سیکیورٹی تھریٹس کا ریکارڈ آج طلب کر لیا ہے. حسین احمد چودھری مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا جی اس سے متعلق. جی دیکھیں, گزشتہ بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی اور توہین عدالت کی درخواست پر صبح سماعت ہوئی تھی اور عدالت کی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو 3 بجے ہائی کورٹ میں پیش کر کے ان کے وکلاء سے ملاقات کی ہدایت کی تھی. اس کے بعد حکومت نے بجائے بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کے ان کے وکلاء سے جیل میں ملاقات کرا دی تھی. آج اس کیس کی دوبارہ سماعت رکھی گئی ہے. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو دوبارہ طلب کر رکھا ہے اور جیل میں جو پابندی لگائی گئی تھی, کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, وہ تھریٹس جو ہے ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ جسٹس سردار اعجاز احساف خان نے طلب کر لیا ہے. اٹارنی جنرل آفس کو بھی نوٹس کر کے معاملت کے لیے طلب کر لیا ہے اور 10:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, فلورین ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاک جرمن ٹریڈ ریلیشنز پر ہماری بات ہو رہی تھی. Florian, thank you so much for being patient. So you just mentioned that the most of our imports are from the textile sector. So are you willing to explore further areas where you can, flourish and, work on it so that we can have more exports from Pakistan towards Germany? Yes, for sure.
I mean, talking about the textile sector first, and then I'm moving to other sectors and other opportunities. So at the moment, as you know, we have Texpo. We are here with a German delegation of 16 companies. And this is a great chance for Pakistan to present itself internationally and for German companies to further explore business ties here. And they are looking especially for suppliers. So this has been organized by TDEP. I want to say a special thank you to Amna Naeem from the Consulate of Pakistan in Frankfurt in Germany. She was the one that made all this happen, and we share a great collaboration with her. Talking about other opportunities, we are seeing other sectors grow. For example, the IT sector is a very important one, and we hope that we can diversify the trade relationship. So it's not too heavily reliant on one industry, as you said, the textile space, but also other sectors such as the IT space, or what we also can see is medical instruments that are being imported. And how can to the Germany. media play its role in boosting the trade relations between Pakistan and Germany? We are doing a show here and we are talking to you. The same thing happened in Germany as well, for that matter? Yes, the same thing happens. So I believe this is a very important part of my role, that I'm not only presenting German businesses here, but also representing Pakistan when I go to Germany. So there I'm on a regular basis, and this happens not only on a business level, but also on a political level, because you have to engage with all players. And on a cultural level as well. Exactly. I want to also ask you about the options and opportunities for Pakistani in Germany. So in Germany, so what opportunities are there for Pakistani businessmen in Germany, and how we can avail from it? So talking about sector opportunities, as I said, IT is a very important space. Then we have a big focus on renewable energy, for example. So these are industries that are currently in trend, let's say, and where there are immense opportunities, substantial opportunities for the Pakistan business community. But we are fostering all the industries, and we are very happy to facilitate connections from the Pakistani business community to Germany. This is what we already do, and we see great interest from the Pakistani side in exploring potential in Germany. And Florian, when was the first time when you visited Pakistan, and how has been your experience so far in Pakistan, working in Pakistan and staying here and coming back and forth? My experience with Pakistan has been amazing, honestly. Like wherever I go, I feel very welcomed. I'm received with open arms, and I've been here, I don't know how many times. It's so often. So I'm here at least once a month. I've been to Islamabad, Lahore, most of the time in Karachi because it's the business hub, but also then obviously Faisalabad and Sialkot for special sector opportunities. So many places. Yeah, I love it here. And there is one more industry that we'd like you to explore, that is tourism industry. Yes. So what are your thoughts on that? The tourism industry in Pakistan? Yeah. So I believe there is opportunity, but there's no awareness. So we have to create the awareness for how beautiful Pakistan is first. Indeed. So basically spreading the word, bringing people here, and those people are the ones that echo within Germany how beautiful it is and what their experience was like in Pakistan. That it's a safe place to go to. Indeed. And that it is a beautiful place as well. Not only talking about the landscape and the culture, but also and the people. Which city and place you like the most? Karachi, to be honest. Really? Yeah, because it's the most dynamic. Unfortunately, I haven't been to the northern side. I'm planning that Islamabad was the furthest place I went to. But I'm planning to do that next year. Karachi is more lively, and exactly. It is very, economically it's very active. But you must visit the southern side as well, because it has beautiful landscape and beaches, and there's so one many last places. thing, would you like to add anything like in terms of trade and business between Germany and Pakistan? Yeah, I would like to add that we are here, we want to extend our presence here. We are very much open to working with Pakistani companies that are interested in trading with Germany and investing in Germany, and also the other way around. So for us, it's important to mention that this is a joint effort, a collaborative effort. Our relationship, or the relationship between Germany and Pakistan, has been standing for more than 70 years. I think that speaks to itself. Definitely. And it's hopefully only the beginning. Thank you so much for coming here, Florian. Thank it's been you a so wonderful much. experience talking to you, and your English is very good. Thank you so much. Pleasure to have you, and have a great day. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day.
چلیں جی، تو یہ ہماری گفتگو تھی. آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا پاکستان اور جو جرمنی کے درمیان ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. $3.3 بلین ہے اور ابھی اس کے اندر موسٹلی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کریں وہ بہت زیادہ ہماری کی ٹریڈ ہے. سو یہ ہمارا ایسا سیکٹر ہے جس سے ہم مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں تو اس میں بھی مجھے جو سب سے اچھی بات لگی، یوزولی ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کراچی شہر کو، لیکن یوزولی جو ہمارے انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں وہ کراچی کے ایکٹیو ہونے، اس کے لائیولی ہونے کی بڑی تعریف کرتے ہیں. It has a beach and it has many places. They can feel the vibes. Yeah, I was born and raised here, so what can I say? I love this city. So I do. اچھا جی، اب سیاسی گفتگو ہماری مزید ہونی ہے جو رہ گئی تھی. ہماری سیاست رہ گئی تھی، ہماری سیاست پہ چلتے ہیں. اچھا جی، بہت سارے معاملات ہیں جو سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہم یہاں بات کریں تو اس میں گرفتار بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی مل گئی. کل سب نے وہ منظر بھی دیکھے. اور سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہیں، پہلے وہ بنی گالا جو کہ رہائش گاہ ہے اسلام آباد میں، وہاں گئیں، پھر وہاں سے وہ لاہور جانا چاہتی تھیں، لیکن بڑے چینجز ہوتے رہے ان کے پلان میں، اور پی ٹی آئی قیادت نے انہیں پشاور جانے کے لیے قائل کیا. اور کے پی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ وہ کچھ دن پشاور میں قیام کریں گی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بانی کی ہدایت پر وہ وہاں پر پہنچی تھیں، کیونکہ اچھا کنوینئنٹلی دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے پشاور سیفسٹ، بیکاز انتظامی مشینری وہاں پر پوری پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے. جو پروٹوکول تھا وہاں پر آپ نے اس سے اندازہ کیا ہوگا کہ وہاں پر وہ ڈسپوزل پہ ہے، اور وہاں پر بہتر طریقے سے یہ اس طریقے سے انتظامی مسائل جو کہ راولپنڈی ہو سکتے ہیں، کچھ ہدایات بھی دی ہیں بانی پی ٹی آئی نے اور بشرا بی بی کو، اور اس متعلق وہ وزیر اعلیٰ کو آگاہ بھی کریں گی. سو اس کے بعد آگے کا لاہ عمل طے ہوگا. اچھا جی، اب اس ساری صورتحال میں ایک شخصیت کافی ہماری پالیٹکس میں ایکٹیو ہے، اور ان کی جو کہیں بھی باتیں ہوتی ہیں وہ آلموسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. مطلب پہلے یہ کام شیخ رشید صاحب کرتے تھے لیکن ان کی پوری نہیں ہوتی تھی. ہاں، شیخ رشید صاحب کی بہت ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تھی. تو فیصل واڈا نے جی بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دیا ہے. کہتے ہیں جی پروگرام دا رپورٹرز میں بات کر رہے تھے کہ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالا میں رنگ و روغن کیوں کیا گیا؟ وہ بھی ایک ہفتہ پہلے یہ سوال انہوں نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو پہلے ہی رہائی کا بتا دیا تھا اور ایسا ہی ہوا. پھر کہنے لگے بشرا بی بی کو سیاست میں لایا جائے گا، لیکن وہ فرنٹ پر آنے کے بجائے کہتے ہیں نا وہ بیک ڈور سے وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کریں گی. اور پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی سے مخلص بہنیں جیل میں ہی رہیں. اچھا، آج تو ان کی رہائی ہوگی نا، یہ کل بات کی ہے نا بیسیکلی. صاحب سے ملاقاتیں بند کرنے کی فرمائش بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آئی. وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منسٹرز ہیں یا سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں. ان سب کی خواہش ڈے ون سے یہ ہے کہ خان میکسیمم اندر رہے. بیگم صاحب رہا گاڑیاں اندر گئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالا میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ اب عمران خان کی بہنوں کے اوپر پریشر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی اس ساری ٹیم نے لیڈرشپ دے کے ان کو نہ نکلنے دیں. لیکن میں بھی آج سے اپنا زور ڈال رہا ہوں جتنے میرا بس ہے کہ وہ کسی طرح باہر ہے، کیونکہ وہ مخلص ہے اپنے بھائی. 62 ارکان امریکہ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا اور انسانی خلاف ورزی ہوئی، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا. یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو. لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیے. سیاسی جہنم کی آگ میں ایسا پھینک رہے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے، باقی سب کے لیے خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ رہے ہیں. مخلص ابھی تک اگر کوئی ہے خان صاحب کے ساتھ وہ ان کی بہنیں ہیں. مجھے نا جب نکال دیا پارٹی سے اس کے 6-7 مہینے بعد مجھے خان صاحب نے لاہور بلوایا. وہ دیکھا رات کو میں نے کہا نہیں سر میں دل کے اجالے میں آؤں گا، آج ہی بلائے گے تو میں جاؤں گا. اچھا جی، تو بیرسٹر گوہر صاحب ظاہر ہے کہ اس کیس کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، ایسا ہوتا تو 9 ماہ جیل پہ نہ رہتی اور پریشر کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. اچھا، اس پر بات کر لیتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں موقع کے پاکستان تحریک انصاف کا. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بڑی مبارک ہو جی. یہ رہائی ہو گئی ہے بشرا بی بی کی، اور ساتھ ہی ساتھ آج تو جو بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے حوالے سے بھی ڈیسیجن سامنے آئے. تو کیا اس وقت کیسا اسپرٹ کیسا ہے تحریک انصاف کا؟ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بڑی خوشی ہمیں اس بات پہ کہ فائزیسا کی رخصتی ہو گئی ہے، لیکن معنی خیز بات یہ ہے کہ اس کی رخصتی کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی لندن بھاگ رہے ہیں، اور میرے خیال سے بھاگنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور باقی آپ نے بشرا بی بی کی بات کی، بہت خوشی، لیکن وہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ 9 ماہ تک
भाग कहाँ रहे इलाज के लिए जाए? देखिए अब तो सारे भागेंगे, अब तो कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। देखिए अब जो जिस छतरी के नीचे छुपना चाहते थे वो छतरी तो हट गई है। अब देखिए जो भी है, हम तो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, और अदलिया चूंकि काजी फाइज ईसा ने जो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को ही ख़त्म करके रख दिया था, फैसले हो रहे थे उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा था, वो खामोश बैठ के तमाशाई बने हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक ऐसा लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के नतीजे में जो फैसले हुए, सारी चीजें हुई, उसके बाद भी आप मुतमईन हैं कि रावी चैन ही चैन लिखेगा? देखिए ये एक सिस्टम है ना, सिस्टम तो अच्छा है बुरा है वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो शख्स बिल्कुल बोझ से भरा हुआ था और वो जानबूझकर इस सिस्टम को कोलैप्स कराना चाहता था, उससे जान छूटी। बाकी तो सिस्टम है, उसमें अच्छी बुराई तो होती रहेगी। आईनी तरामीम है वैसे कि जो जाने वाला होता है उसकी बुराइयां होती हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं आज भी ये समझता हूँ कि जस्टिस याया की मुखालिफत हमें नहीं करनी चाहिए। मैं कल से कह रहा हूँ हमें इसकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए और मेरे ख्याल से नहीं होगी इसकी मुखालिफत। चलें लेट्स सी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी केस को जोड़ा जा रहा है कि जी ये किसी डील के नतीजे में हुआ है। कल तक तो ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि भाई जो लोग इसकी अगेंस्ट बात कर रहे थे वो कहते अच्छा तो उनकी बहनों की क्यों नहीं जमानत मंजूर हुई, तो आज वो भी हो गई। सो ये जो तासुर है इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? फिर फैसल वाडा कह रहे हैं बताएं एक हफ्ते पहले रंगो रोगन क्यों हो रहा था। सो क्या आपके मामलात सुधर रहे हैं? देखिए फैसल वाडा दिमाग से फारिग बंदा है और वैसे भी फारिग बंदा है। उसको टीवी पे लाके उससे जिस तरह के उससे क्वेश्चन होते हैं उसके जी में जो लेकिन आता है वो कहता है। शौकत साहब जो बोलते हैं वो हो भी जाता है इत्तफाकन। देखिए तो डील्स की जहाँ तक बात है ना, मेरे ख्याल से इमरान खान के बारे में ये कहना, इतनी सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की, पिंजरे में रह गए, बिजली उनके ऊपर बंद कर दी गई, वो नहीं थके ना टूटे, तो इस तरह की बातें करना एक ऐसे लीडर के बारे में। लेकिन आप देखें नवाज शरीफ के बारे में जो लोग कहते थे वही हुआ ना। केसेस हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपके जो कारकुन भी हैं वो रिहा भी होते हैं तो दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि तासुर डील का बन रहा है। देखिए तासुर डील का नहीं बनता है, ये हुक्मरान थक चुके हैं। पीटीआई के लोगों को पकड़ पकड़ कर थक चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि कोई भी नहीं टूटता। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब जो आपके चेयरमैन अभी तक, तो वो ये फरमा रहे थे कि ये बेसिकली उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था ताकि बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा सके। तो अब दबाव डालने की कोई वजह नहीं रही आपकी नज़र में? मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें लोग ये पहले से कहते थे ना कि जस्टिस फाइज ईसा जाएगा तो नवाज शरीफ भी भागेगा, PMLN वाले भी भागेंगे, तो वो बात तो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन पीटीआई ना टूटी है ना टूट सकती है क्योंकि इमरान खान उनका लीडर है। जब इमरान खान नहीं टूटेगा तो बाकी किस तरह? देखिए बुशरा बीबी को तो इन्होंने पूरा जोर लगाया कि बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को तोड़ा जाए। बुशरा बीबी ने सारी सख्तियां बर्दाश्त कर ली, वो नहीं तोड़ सके उनको, और न ही उनकी वजह से इमरान खान कमजोर पड़े। उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, पूरे एक हफ्ते बाद उनको पता चला कि उनकी बहनें भी गिरफ्तार है। तो मेरे ख्याल से ये बात कहना कि जी डील हो रही है, ये पता नहीं फैसल वाडा कहाँ से वो लगाता है। अच्छा, तो अब बुशरा बीबी क्या रोल प्ले करेंगी? कुछ खबरें हैं कि उनके पास कुछ हिदायत हैं बानी पीटीआई की, वो पहुंचाई जाएंगी वजीर आला को। पॉलिटिकली क्या एक्टिव होंगी वो? बाकायदा सियासत में आके हिस्सा लेंगी वो? देखिए बुशरा बीबी काफ़ी अरसे जेल में रही, 9 माह। वो उनकी सेहत के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, उनका मेडिकल चेकअप भी होने वाला है, सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे, और ये बात की बातें हैं कि उन्होंने क्या रोल अदा करना है। अच्छा। ये मेरे जहाँ तक ख्याल है वो अपना वही रोल अदा करेंगे जो उनको करना चाहिए। वो एक बहादुर खातून है और हमेशा बहादुरी से उन्होंने उसका मुकाबला किया है। तमाम जाली केसेस का मुकाबला करके आई हैं। तो 9 महीने के बाद इनके तो 9 दिन भी नहीं बनते थे जेल में, 9 महीने उन्होंने गुजार दिए। अगर डील करनी होती तो फिर शुरू दिन से ही कर लेती। एक चीज ये मतलब है कि पीटीआई डील करने के लिए किसी तौर पे तैयार नहीं। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक और धड़ेबंदी की बात हो रही थी, की जा रही थी फैसल वाडा साहब की जानिब से, आप समझते हैं कि वो तासुर की अब नफी होगी?
सर खुदा के लिए फैसल वाडा का हवाला तो ना दे, मैं तो इसको पॉलिटिशियन ही नहीं समझता हूँ। आपकी जमात के बड़े एक जमाने में कलीदी रहनुमा थे सर, आपकी मतलब मैं उस वक्त भी उसको नहीं समझता। आप यकीन करें कि जब इसको हमारी पार्टी सेनेटर बना रही थी, मैंने उस वक्त भी मुखालिफत की थी कि ये बंदा इतना कैलिबर का नहीं है, इसको ये तो वो तोती बोलता है ना, तो उसको सिखाया जाता है, तो ये सीख के बोलता है। तो मेरे ख्याल से इस पे इतना वो ना करें, रिलाई ना करें, ये ना इतना इसका कोई जहन काम करता है ना कोई, सारा दिन तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं होश में भी रहता है कि नहीं रहता है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है मेरे ख्याल से। लेकिन वो धड़े बंदी की आप वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और प्लस ये कि देखिए आपकी ख्वाहिश भी है कि बुशरा बीबी कोई सियासी रोल भी अदा ना करें, जो कि आपने अभी कहा। मैं देखें अर्ज करूं, धड़ेबंदी उस जमात में होती है जहां पे लीडरशिप कमजोर हो। यहाँ अगर वोट है तो इमरान खान का है, और अगर लोग खड़े हैं तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, यहाँ कोई लीडर शीडर नहीं है, ये जहन में रख लें। अगर कोई मैं कहूँ कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं अपना धड़ा बना रहा हूँ, तो मैं अकेले रह जाऊंगा, या कोई और बड़ा लीडर हमारा अगर ये चाहे कि जी हम अपना ग्रुप बना लें तो नहीं बना सकता। ग्रुप एक है, वो इमरान खान का ग्रुप है, इसलिए ये पीटीआई न टूट सकती है न कमजोर पड़ सकती है। जमहूरियत में तो वैसे ये जहन में रख ले सारे, इमरान खान जेल में है, इमरान खान बाहर है, वो पार्टी मजबूत रहेगी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब फॉर योर टाइम अगेन। अब वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की एशिया पैसिफिक अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज 2024 का इनेकाद हो रहा है, जिसमें 23 ममालिक से 274 बैनुल-अक़वामी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं, और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है दुनिया के जिसको ज़लज़ले के ख़तरात लाहिक हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीमें दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के बड़े फोरम से अब राब्ते में आ गई हैं। तो ज़ाहिर है कि बेहतर तौर पर काम भी कर सकेंगी, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर काम करने वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या सीखते हैं या दूसरों के तजर्बात से इस्तेफादा करते हैं, तो उसका फ़ायदा ही होता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी हैं ये एमरजेंसी सर्विसेज। बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा फरमाइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद क्या थे और हमें क्या सीखने का मौका मिला यहाँ से? जी पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आज इस साल हम चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा से पहली पूरे जनूबी एशिया में सर्टिफाइड UN से सर्टिफाइड अक़वाम मुत्तहिदा सर्टिफाइड टीम थे, तो उस वजह से इस साल एशिया पैसिफिक की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसराग की चेयर जो है पाकिस्तान के पास है, और इसी वजह से इस साल हमने इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज होल्ड किया, और साथ ही हमारी जो इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की जो यूनाइटेड नेशंस की जो इंसराग एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हो रही है। इसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपस में जो हमारी इश्तराक और हम आहंगी बेहतर हो, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा सानिया हो तो उसमें सारे मुल्क काम कर सके मिलकर। दूसरा ये था कि जो डिजास्टर टूरिज्म का कॉन्सेप्ट होता था, लोग वैसी टीमें चली जाती थी, उनको पता नहीं होता था क्या करना है, किस तरह से करना है, उनकी स्किल्स नहीं थी। इन सब चीज़ों को उस बैनुल अक़वामी सतह पे लाना, ताकि जिस तरह हमने टर्की रिस्पॉन्ड किया तो क्या वो उनकी सलाहियत है, तो इसको बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा सर्टिफाई करता है। और ये पाकिस्तान को एजाज़ की बात है कि पहली जनूबी एशिया में जो है वो सर्टिफाइड। क्या इसमें सीखा अगर हम बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब एडवांस कंट्रीज़ की बात की जाती है तो उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है, आलात भी हैं, उनके पास टेक्निक्स भी हैं कि किस तरीके से ऐसी सूरत हाल में कितना क्विक रिस्पॉन्स किया जाए, क्या किया जाए। सो क्या सीखने को मिला इसमें? जी, आप अगर 2005 का ज़लज़ला देखें तो हमारी टोटल बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी और हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर हमने रेस्क्यू टीम्स ना सिर्फ इधर तमाम सूबों के अंदर बना के भेजी हैं। लाहौर में सारे लोग ट्रेन होते हैं, और आज लाहौर में ही ये सारा जो एक इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज है उसको 8 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और उसमें पाकिस्तान को जीतना एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। और पाकिस्तान ने इस साल जो इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज की चैंपियनशिप जो है वो चैंपियन बने हैं 2024 में, तो ये आपको स्किल्स को शो करता है आपकी। अच्छा, तो रिजवान साहब वैसे एक चीज़ ये है कि जब हम 2005 के ज़लज़ले की बात करें तो उस वक्त किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस नौयत का कोई तमक्कुन ज़लज़ला भी आ सकता है, बहुत बड़ा। तो अब ये है कि उसके बाद से भी कम अ लॉन्ग वे टीम में जो है वो ये चीज़ को जीता है।
تو یہاں پہ اس بار 23 کنٹریز اور جو ہے ہماری اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور تقریباً 270 سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہیں, 30 سے زیادہ اقوام متحدہ اور ہیومینیٹیرین ادارے جو ہے وہ اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری آپ جب ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی بیسٹ پریکٹسز دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اور اس سے پھر اپنی آپ اسکلس کو کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں اس وقت جاپان, چائنا, آسٹریلیا, اقوام متحدہ, UK, فلپینز, کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, یہ ساری ان کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں باقاعدہ یہاں پہ. تو ڈاکٹر رضوان صاحب مجھے سمجھائیے گا, یہ ایک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اگر خدا نخواستہ زلزلے آتا ہے تو اس صورت میں یہ آپس میں رابطے بھی رکھیں گی, وہ رابطہ کس طرح کا ہوگا؟ یہ ہمارا نا ہر وقت اب ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ اگر کسی بھی ملک میں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اپڈیٹ انفارمیشن آتی ہے. جس طرح ٹرکی میں ہوا تو فوراً آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ملک اس اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے کہ ان کی مدد کر سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا ہے تو ان ٹیموں نے اگر پہلے سے پریکٹس کی ہوگی تو فوراً یہ ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. اگر ان کے ممالک میں کہیں پہ ہوتا ہے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. جس طرح ہم ٹرکی گئے, وہاں پہ ہم نے اگلے دن ہی پہنچ گئے تھے, 15 لوگوں کو ہم نے نکالا, کوئی ہم نے 150 بلڈنگ سرچ کی. اب یہ ساری چیزیں, اور ہم اس اسٹینڈرڈ پہ تھے تو وہاں پہ جا کے ہم یہ ساری ہیلپ کر سکیں. اگر آپ ان چیزوں کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. رضوان صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا, پاکستان کے لیے بہت بڑا بات ہے کہ آج نہ صرف تو ہمارے پاس ٹرین ٹیمیں ہیں یا ان کو مزید ٹیمز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی. ممالک کا جو پورا ہے, ایک پورا یہاں پہ ہم آج یہ ایونٹ ہولڈ کر رہے ہیں جس میں اب اتنی بڑی. رضوان صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ یہ سارا چھوٹا کام نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ ہم چیز کر رہے ہیں. اور سب چلے جی, ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ ڈاکٹر رضوان نصیر تاکہ ان تک ہماری آواز جا سکے, سوال جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان تک پہنچ سکے, کیونکہ یہ بڑا موقع ہمیں بھی مل رہا ہے کہ ان سے بات کر کے ہم استفادہ کر سکیں, آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارے ہاں کس لیول کی ٹریننگ ہے. رضوان نصیر صاحب کا تعلق چونکہ ریسکیو 1122 سے تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں جو ریسکیو 1122 کی پرفارمنس ہے وہ کس لیول پر گئی. رضوان صاحب کین یو ہیئر می سر؟ جی بالکل. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا سر کہ یہ ریسکیو میں کافی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مثال کے طور پر ٹرکی میں ٹیم بھیجی تو وہاں پر جو بلڈنگ کوڈ ہے وہ میٹر کرتا ہے, ایمرجنسی ایگزٹس کیا ہیں, کس طرح کا ہے, بلڈنگ کا اسٹرکچر کیا ہے. مثال کے طور پر جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے وہاں پر آتے ہیں, لیکن جس طرح کی بلڈنگز بنتی ہیں وہاں پر تباہیاں نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر 6 یا 7 کا زلزلہ ایک معمول کی بات ہے, آتے رہنا. ہمارے ہاں ایمرجنسی سروسز اپنی جگہ, لیکن آپ کی جانب سے کیا سجیشنز دی جاتی ہیں کہ بھائی دوسرے ملکوں میں آپ بلڈنگ اسٹرکچر بھی دیکھیں, ایمرجنسی ایگزٹ دیکھیں, سونامی کی صورت میں کس طرح سے وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, اس پر کچھ آپ سجیشنز دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں ان کو؟ بہت ہی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ہمیں ٹرکی سے بہت کچھ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کی بلڈنگیں تھیں. انہوں نے نیا یورپ کے ساتھ ملنے کے لیے جس وقت انہوں نے ساری ڈیولپمنٹ کی تو ان کے ساتھ بھی ہمیں یہی کوڈز کو دیکھتے ہوئے, اور 2005 کے زلزلے کے بعد بہت سارے کوڈز کو انٹروڈیوس بھی کیا گیا. تو آج نہ صرف یہ بلکہ ایک باقاعدہ کمیونٹی سیفٹی کا جو قانون ہے وہ پاس ہوا 2022 کے اندر. اس کے تحت ہم نے 2023 میں بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز بھی ایشو کیے. تو آج جتنی بھی کنسٹرکشن میں یہ کہتا ہوں کہ جو نہیں ہو رہی ہے وہ بہت بہتر ہے پہلے سے, اور ان کے اندر ہم سیفٹی کے بیسک سٹینڈرڈز کو کوشش کر رہے ہیں کہ انشور کرائیں. ہم نے ٹائم دیا ہے ان کو تاکہ اس سال امپروو کر لیں اور اگلے سال سے باقاعدہ ان سب کے خلاف ایکشن بھی کریں گے تاکہ جو بھی ہمارا ملک میں ہو ڈیولپمنٹ وہ سیف ہو اور سسٹینیبل ہو, اور انہی ملکوں سے ہم سیکھ کر آپس میں مل کر بڑا زبردست یہ انیشیٹو ہے, اور یہ نکات اس کا ہونا یہ بڑا خوش آئند ہے. پاکستان کو اس کی میزبانی میں بھی بڑا خوش آئند ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان نصیر. چوتھی وکٹ گر گیا پاکستان کی. مجھے لگتا ہے انڈیا اور پاکستان سیم ٹرس پہ, انڈیا کی 6 وکٹیں گر چکی ہیں 95 پہ اور ہماری 4 وکٹیں گر چکی ہیں 99 پہ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ماشاءاللہ. اب یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. چلیں جی, تو پاکستان میں ہوا یہ کل کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں پاکستان اور سپریم کورٹ بار کا جو الوداعی عشائیہ دیا گیا, اور چیف جسٹس نے گزشتہ رات عشائیے سے خطاب بھی کیا اور تاخیر سے پہنچنے کی 2 وجوہات بیان کی. پہلے انہوں نے کہا کہ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کی پہلے حجامت ہوگی پھر آپ آئیے گا. حجامت کے لیے گیا مگر وہاں ایک بندہ فیشیل کرا رہا تھا جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا. تو آپ یہ دیکھیے یہ مسائل ہیں, تو پھر اس وجہ سے وہ لیٹ پہنچے. پھر آگے کیا کہا بتائیے. آگے چیف جسٹس فرماتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے, ان کا لیول ہم سے اوپر ہے. ٹاک شوز میں کہا جا رہا تھا چیف جسٹس یہ فیصلہ دے گا, فلاں جج یہ فیصلہ دے گا. فل کورٹ میں سب ججز موجود تھے, سب کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہا گیا کہ ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے. ساتھ یہ بھی کہا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو بھی فیصلہ دیں گے آئین و قانون کے مطابق ہوگا.
اور آخر میں کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا. سو اٹ واز آل اباؤٹ جسٹس یحییٰ آفریدی. جی اٹ سیمز لائک دیکھیے ابھی جو ہمارے پاس اس وقت خبر ہے اس کے حساب سے. جی اسٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ابھی تک عہدے پر فائز ہی ہیں, فائز عیسیٰ صاحب, اور آپ یہ دیکھیے کہ مطلب وہ انہوں نے کافی زیادہ ہیئرنگ میں ساتھ ہوں گے تو وہ کہہ رہے میں سمجھ نہیں پایا جسٹس یحییٰ آفریدی, انہیں کوئی بھی سمجھ پہلے نہیں سے پایا. اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو یہاں پر ریمارکس پہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فیصلے لوگ دے دیا کرتے تھے کہ ججز کے ریمارکس ہی ہیں تو اس پر فیصلے یہ ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اضلاع تفنن بھی تھوڑی سی بات کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ جو عشائیہ تھا اس کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے جو کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے, ان کا لیول ہم سے اوپر ہے. ہاں جی, تو اب کیا اس کا مقصد تھا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. تو وہ ساتھ ہی ساتھ ٹاک شوز کا حوالہ بھی دے رہے تھے. اور دیکھیں تاخیر سے پہنچنے کی جو انہوں نے وجوہات بیان کی وہ بھی ذرا اندازہ کر لیجیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں گیا, مجھے جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ پہلے آپ کی حجامت ہوگی پھر آپ آئیے گا, اور پھر حجامت کے لیے گیا مگر ایک بندہ وہاں پر فیشیل کرا رہا تھا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی, فل کورٹ ریفرنس بھی آج ہوگا. فل کورٹ ریفرنس ہوگا لیکن وہ اس میں فیئر ویل کا تو انکار نہیں کر دیا تھا. پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے, لیکن میرے خیال میں اس وقت